بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شادی سے 3 ماہ پہلے امید سے ہو گئی تھی۔ جب یہ بات سسرال والوں کو پتہ چلی تو شادی توڑ دی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی یہ ظلم میرے ساتھ کس نے کیا۔ بس اتنا یاد تھا کہ ایک دن لیٹ نائٹ کام سے آتے ہوئے میں نے اپنی عزت کھو دی تھی۔ میں نے اس بچے کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب روز محلے کا چوکیدار بہانے سے گھر کھانا پینا دے جاتا، کبھی کچھ پیسے تو کبھی کچھ سامان۔ جب میری ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو وہ چوکیدار بھی ساتھ ہی ہاسپٹل آ گیا، اور جب ڈاکٹر نے بچے کے باپ کا پوچھا تو سب کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ چوکیدار آگے آ کر ڈاکٹر سے، میرا نام رانیہ ہے، میرے ابا ایک سکول ٹیچر تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری زندگی میں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی، کیونکہ میری ہر غلطی کو بابا سنبھال لیتے تھے۔ پر جو لوگ زیادہ لاڈ پیار میں پلے ہوتے ہیں، زندگی ایسے لوگوں کا امتحان بھی بہت سخت لیتی ہے۔ ماما بابا سے کہتی تھیں بیٹیوں کو ان کی حدود میں رکھنا چاہیے، اگر آپ ایسے ہی ان سے لاڈ پیار کرتے رہے تو آگے سسرال میں جا کر یہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گی، ان کی یہی عادت بن جائے گی۔ پر بابا کہتے تھے بیٹیاں تو سسرال جا کر اپنی عزت نفس کو بھی مار دیتی ہیں اور ہمیشہ سسرال کی ہی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اب جب تک یہ اپنے باپ کے گھر میں ہیں میں کبھی ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا، پر مجھے یقین ہے میری بیٹیوں کا نصیب بہت اچھا ہوگا۔ اسکول سے کالج پہنچ چکی تھی، بھائی کی شادی ہو گئی تو بھابھی کے آنے سے گھر میں رونق ہو چکی تھی، اور انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک لڑکا آیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا کہاں سے نہیں کسی کو معلوم نہیں تھا، پر سنا تھا وہ اپنے ماں باپ کی تلاش میں ہے اور ہمارے محلے میں ہی چوکیداری کرنے لگا۔ پر روز کالج آتے جاتے وہ مجھے دیکھتا پھر مسکرا دیتا، مجھے بہت غصہ آتا۔ کئی بار سوچا بابا سے شکایت کروں گی، پھر سوچا غریب لڑکا ہے، کون سا آ کر مجھے کچھ کہتا ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اس لڑکے کو آئے 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ اچھا تھا یا اچھا بننے کا ناٹک کرتا تھا، مجھے ابھی انسانوں کی پہچان نہیں تھی، اور میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی اور اس کے بارے میں سوچنا بالکل ترک کر دیا۔ پہلے ارد گرد سے باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ وہ ناجائز اولاد ہے کسی کی، اور کچھ لوگ اسے محلے سے نکالنے کا سوچ رہے تھے، اور میری کلاس فیلوز اسے دیکھ دیکھ کر واری صدقے جاتی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ پر اچانک سے وہ غائب ہو گیا تھا۔ بڑی بہن کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، بابا نہیں مان رہے تھے کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، پر آپی اپنی ضد پر قائم تھی، وہ کسی صورت بھی نہیں مان رہی تھی۔ کئی بار میری آپی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور اس دن بابا سر جھکائے بیٹھے تھے، اور ماما ان سے کہہ رہی تھی، اس لیے کہتی ہوں بیٹیوں کو سر نہیں چڑھاتے، اسے آپ کا ڈر خوف ہوتا تو وہ کبھی آپ کے سامنے بول بھی نہیں پاتی۔ بابا نے کہا میں یہ سب ان کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، کل کو وہ لڑکا اسے کھلائے گا کہاں سے؟ اس کے تو خاندان والے اسے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، یہ محبت یہ جذبات کچھ بھی نہیں ہوتے۔ کل کو جب بھوکے پیٹ سونا پڑا تو میری یہی بیٹی روتے ہوئے باپ کے در پر آئے گی، اور سب سے بڑا دکھ ایک باپ کے لیے یہی ہوتا ہے اپنی بیٹی کو شادی کے بعد اپنے در پر دیکھنا۔ میں اس کی بات نہیں مان سکتا، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے میں بڑے بھائی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ آخر اور کتنا انتظار کریں، بچپن سے بچوں کے رشتے طے ہیں، اس مشکل وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ پر بابا بھول گئے تھے، اب وہ وقت نہیں رہا جب اپنے اس مشکل وقت میں کام آئے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تایا ابو نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی خاندان میں نہیں کرنا چاہتے، اور رشتے والی بات تو پرانی ہو چکی ہے، اور ویسے بھی خاندان میں شادیاں کرنے سے آنے والی نسل محفوظ نہیں رہتی، 100 مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ بابا کا مان ٹوٹ گیا تھا، بابا اب چپ چپ رہنے لگے تھے، اور پھر میری بہن نے گھر سے بھاگنے کی دھمکی دی تو بابا نے سادگی سے اس کی وہیں شادی کر دی جہاں وہ چاہتی تھی۔ آپی بہت خوش تھی، پر وہ بھی خود غرض نکلی۔ اپنے ماں باپ کے لیے وہ ایسے انسان کو نہیں چھوڑ سکی جس سے ملے ہوئے اسے ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے تھے، جو اس قابل بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس آوارہ کو آپی نے کیسے پسند کر لیا تھا۔ ماں باپ کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، جو خود بھوکے رہتے ہیں، اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی زندگی دیتے ہیں، ان کو پالتے ہیں پڑھاتے ہیں تاکہ وہ کچھ بن جائیں۔ آپی کو جب رخصت کیا تو ماما نے کہا آج سے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا، جس شخص کی خاطر تم نے ہم سے منہ موڑا، اپنے باپ کا سر جھکا دیا، اب اسی شخص کے ساتھ رہنا، مر بھی جاؤ تو کبھی اپنے باپ کی دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ سبھی خاندان والے باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کی، اس لیے کہتے ہیں لڑکی کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے، اور کچھ کہنے لگے لڑکی کے باپ نے لڑکے کے بارے میں چھان بین نہیں کی، وہ تو کماتا بھی نہیں ہے، نہ جانے لڑکی کا کیا بنے گا۔ باپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا، بابا بہت پریشان رہنے لگے تھے۔
ہمارے ماں باپ نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے، ان کا تجربہ ہماری عمر سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور میری بہن وہ شادی کے کچھ ہی دن بعد میکے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بابا سے اور ماما سے معافی مانگتی رہی، کہنے لگی بھول ہو گئی، آپ مجھے مارتے، مجھے کمرے میں بند کر دیتے، پر اس شخص سے کبھی میری شادی نہ کرتے۔ کسی نے بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آپ ہی کے شوہر نے آپ ہی کو گھر بھیج دیا تھا کہ جا کر اپنے باپ سے پیسے لے کر آؤ اور ان سے اپنا حصہ بھی مانگو، میں ان پیسے سے کاروبار کروں گا۔ اور آپ ہی اسے چھوڑ کر آ چکی تھی اور بابا اب بستر سے جا لگے تھے۔ خاندان والوں کی باتیں انہیں اندر ہی اندر کھا رہی تھیں اور اپنی بیٹی کا رونا بھی ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بابا نے بھائی سے مشورہ کیا اور کہا کہ اس گھر میں جو تمہاری بہن کا حصہ بنتا ہے اسے دے دو اور اس سے کہو کہ دوبارہ کبھی اپنے باپ کو اپنی شکل مت دکھائے۔ اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا تھا، اب خود اس شخص کو بھگتے۔ بھائی نے کہا بابا پہلے چھوٹا سا گھر ہے ہمارا اور ہماری کون سی زمین جائیدادیں ہیں جو حصہ دیں، صرف یہ ایک گھر اپنا ہے اور اتنے پیسے بھی نہیں ہمارے پاس جو ادا کر سکے۔ اور 2 دن بعد خبر ملی میری بہن کا شوہر ایک لڑائی میں مارا گیا۔ میری بہن بابا اور ماما کو کہنے لگی آپ کی بد دعا لگی ہے، آپ لوگوں نے میرے شوہر کو قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ ہی سے کہا جب وہ آپ کو مارتا تھا، آپ کو گھر سے باہر نکال دیتا تھا، تب تو آپ کو کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ جب بابا کی نافرمانی کر کے اس 2 کوڑی کے شخص سے آپ نے شادی کی تھی، تب ایک بار بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جن ماں باپ نے آپ کو ساری عمر اپنے سینے سے لگا کر پالا، آپ ان سے وفا نہیں کر سکی۔ ان کو دکھ دے کر آپ نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ آپ خوش رہ سکتی ہیں؟ اور میری بات سن کر میری بہن مجھے باتیں سنانے لگی۔ ہم سچ کبھی برداشت نہیں کر سکتے، پر کاش جب ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے ہیں تو تب ہی ہم ان کی بات مان لیں۔ بابا ریٹائر ہو چکے تھے اور جو پیسے ملے انہوں نے کچھ بھائی کے کاروبار پر لگا دیے اور کچھ میری شادی کے لیے سنبھال کر رکھ دیے تھے۔ میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ جب بابا نے میرا رشتہ میری خالہ کے گھر طے کر دیا تھا میں بہت خوش تھی، کیونکہ مجھے بھی اپنا کزن اچھا لگتا تھا، پر میں شاید اسے پسند نہیں تھی۔ اور جس دن مجھے پتا چلا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ لڑکی خاندان سے باہر کی ہے، پر خالہ نہیں مانی تھی، جس کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں ہو سکا، تو مجھے دکھ ہوا تھا۔ اور ماما نے سمجھایا شادی سے پہلے لڑکوں کو ہر لڑکی سے محبت ہوتی ہے، پر جب بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اور جو لڑکی اپنے شوہر کا دل جیتنے والی ہو وہ ہمیشہ شوہر کے دل کی ملکہ بن کر رہتی ہے۔ ماما کی باتوں سے میں مطمئن بھی تھی اور ایک ڈر بھی تھا دل میں کہ نہ جانے کیا ہوگا، کیونکہ میرے کزن نے مجھے صاف کہہ دیا تھا تم شادی کرنا چاہتی ہو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، کل کو مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، میں ہر صورت اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم خود ہی اس رشتے سے جواب دے دو۔ پر میں کیسے بابا کو دکھ دے سکتی تھی؟ ان سے کیسے کہہ سکتی تھی مجھے وہاں شادی نہیں کرنی کیونکہ میرا ہونے والا شوہر کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی اور گھر کے حالات بھی خراب ہو رہے تھے۔ بابا کی صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ جب ایک دن بابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ان کی جان چلی گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سب جھوٹ ہو، بابا ابھی اٹھ جائیں گے۔ سب لوگ تو بس تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بابا کا جنازہ ہوا، جب ان کو دفنا دیا گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مٹی کے تلے جا کر سو گئے۔ بابا کی موت نے سب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بابا ابھی باہر سے آواز دیتے ہوئے آئیں گے اور مجھے پکاریں گے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھی ان کا انتظار کرتی رہی پر بابا نہیں آئے تھے۔ ماما کہتی ہیں جانے والے کبھی واپس نہیں آیا کرتے، چاہے کتنے ہی واسطے دے دیں ان کو۔ جو ایک بار اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس سے ملاقات دوبارہ کبھی نہیں ہوتی۔ بس یہ تو خواب ہوتے ہیں اور خوابوں کی مہربانی ہوتی ہے جو جانے والے ہم سے ملنے آ جاتے ہیں اور ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں اور ماما ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہتی تھی، پر صبر آ جاتا ہے روتے سسکتے۔ ہم مان لیتے ہیں ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں اور خالہ نے بھی رشتہ ختم کر دیا تھا۔ ماما نے کہا کچھ تو خیال کر لو، ایک بہن ہو کر دوسری بہن کے ساتھ اتنا ظلم کر رہی ہو۔ میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ کیا کہوں گی کہ کیوں توڑ دیا رشتہ؟ اب تو رانیہ کا باپ بھی نہیں رہا جو سب سنبھال سکے۔ پر خالہ نے کہا وہ مجبور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اپنے جوان بیٹے کو میں کھونا نہیں چاہتی، میری مجبوری کو سمجھے۔ جب بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا پہلے خالہ نے رشتہ کیوں کیا تھا؟ وہ تو خود آئی تھی، تب کیوں نہیں اپنا بیٹا نظر آیا؟ اور اب اتنے سالوں بعد ان کو یہ خیال آ گیا کہ بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہمارا بھی کسی رشتہ دار سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے لیے یہ سب لوگ مر چکے ہیں۔
پہلے نہیں پتا تھا کہ بچپن سے رشتہ طے ہے ان کے بیٹے کا آپی کے ساتھ۔ اگر اس وقت بابا کا مان رکھ لیتے تو کبھی میری بہن بیوہ ہو کر گھر نہ بیٹھتی، کبھی بابا اپنے بہن بھائیوں کے دکھوں کو لے کر بیمار نہ ہوتے۔ تایا نے زمین چھین لی اور پھپھو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ میری بہنوں کی عزت خراب کرتی رہی۔ ہم نے رشتہ نہیں دیا تو وہ ہماری دشمن بن گئی، اور اب خالہ وہ بھی ہمارے منہ پر مار کر چلی گئی۔ ماما نے کہا جس نے جو کرنا تھا یہ ان لوگوں کا ظرف ہے، تم اپنا ظرف بڑا رکھو۔ بھائی نے کہا یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، جب کسی کو ہمارا احساس نہیں تو مجھے بھی کسی بھی ایسے رشتے کی کوئی پرواہ نہیں۔ وقت گزرتا گیا، میں ایک کمپنی میں ملازمت کرنے لگی کیونکہ گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، بھائی کا کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا، اور ماما بابا کے جانے کے بعد بہت کمزور ہو گئی تھی اور بیمار رہنے لگی تھی۔ ابھی آپی بیٹھی تھی، جو رشتہ آتا کسی طلاق یافتہ یا پھر 2 بچوں کے باپ کا رشتہ آتا تھا۔ ہم سب بہت پریشان تھے، میری بھی شادی کی عمر ہو چکی تھی، حالات ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور بھائی جب باپ بنا تھا تب سے وہ اپنے بچوں کا ہو گیا تھا۔ ماں کیسی ہے، بہنوں کا کیا بنے گا، انہیں اب ہماری کوئی فکر نہیں رہی تھی۔ اور چھوٹا بھائی، اس نے بھی اپنی مرضی سے شادی کر لی اور جہاں وہ جاب کرتا تھا وہیں اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا، اور ہم ماں بیٹیاں اکیلی رہ گئیں۔ ہر روز آفس جاتے وقت میں کچھ دیر کے لیے بابا کی قبر سے ہو کر جاتی تھی۔ میں خود کو بہت مضبوط ظاہر کرتی تھی، پر میں بہت کمزور تھی۔ بابا کے پاس آ کر روتی تھی، ان کو بتاتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کے جانے کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ ایک لڑکی کے لیے باہر نکل کر آج کے دور میں نوکری کرنا آسان نہیں رہا تھا، پر روز کوئی نہ کوئی مجھے تنگ کرتا، اور ایک دن بس میں کچھ آوارہ لڑکے، ان میں سے ایک میری پھپھو کا بیٹا بھی تھا، مجھے تنگ کرنے لگا اور دھمکیاں دینے لگے کہ اگر میں نے ان سے شادی نہ کی اور ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑیں گے۔ میں بہت ڈر جاتی تھی، پر گھر پر بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میری بہن کا رشتہ آیا ہوا تھا اور ماما نے ہاں کر دی تھی۔ آپی کی ایک بھی نہیں سنی تھی، وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر ماما نے کہا اب مزید ہمارا تماشا مت بناؤ، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، کیسے جیو گی، ساری عمر پڑی ہے، اور اس کی شادی کر دی۔ بھابھی نے کہا شکر ہے ایک بوجھ تو کم ہوا۔ پتہ نہیں کیوں بھابھی کا ایسے بوجھ کہنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ ہم کون سا اس کے باپ کا کھاتی تھیں، اپنا کما کر کھاتی تھیں، اور جو پیسے بابا نے میری شادی کے لیے رکھے تھے وہ بھی بھائی نے لے لیے تھے کہ اسی نے شادیاں کرنی ہیں اپنی بہنوں کی۔ پھر اس پیسے کو سنبھال کے رکھنے سے اچھا ہے کہ کاروبار میں لگا دیا جائے، اور ماما نے میرے لاکھ انکار پر بھی بھائی کو پیسے دے دیے تھے۔ اور جب آپی کی شادی ہوئی تو ماما نے پیسوں کی بات کی تو بھائی نے صاف منع کر دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا تو اپنا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا ہے، کاروبار میں بھی نقصان پر نقصان ہو رہا ہے۔ اور ماما چپ چاپ واپس کمرے میں آ چکی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ رشتے بدل کیوں جاتے ہیں؟ ماما کہتی تھی رشتے نہیں بدلتے، وہ تو شروع سے ایسے ہوتے ہیں، بس وقت ان کی اصلیت ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ میرا رشتہ ماما نے اپنی دوست کے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ وہ لوگ جلد از جلد شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ ماما سے کہا تھا آپ سب کچھ جانتی ہیں پھر بھی میرے ساتھ ایسا کر رہی ہیں۔ ماما نے کہا جو کچھ ہوا ہے اس میں تمہارا کیا قصور ہے، تم سب برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور دوبارہ کبھی بھول کر بھی کسی کے سامنے یہ ذکر مت کرنا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے نہ جانے کس گناہ کی سزا ملی تھی، پر ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے ماما سے کہا کہ آپ کی بیٹی 3 ماہ کی حاملہ ہے، اور یہ بات پتہ نہیں کیسے بھابھی نے سن لی اور اس نے ایک طوفان کھڑا کر دیا، اور میرے سسرال والوں تک یہ خبر چلی گئی اور ان لوگوں نے یہ رشتہ ختم کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا تھا۔ اس دن میں نے لیٹ نائٹ کام سے واپس آتے ہوئے اپنی عزت کھو دی تھی، اور مجھے کون ہاسپٹل لے کر گیا تھا مجھے نہیں پتا۔ جب ہوش آیا تھا میں ہاسپٹل میں تھی اور ماما میرے پاس تھی۔ سب کو یہی کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پہلے میری عزت کھو گئی اور اب یہ بچہ۔ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا، میں جینا نہیں چاہتی تھی، کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماما نے مجھے سنبھالا تھا، اور یہ بات ماما اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ بچہ، اس کا بھی کیا قصور تھا؟ ماما نے بہت سمجھایا، میں اس بچے کا نام و نشان مٹا دوں گی، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ لوگ ہمیں نکال دیں گے۔ اور بھائی اس نے اپنا گھر الگ کر لیا تھا، سبھی میرے کردار کی دھجیاں اڑاتے۔ مجھے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ چاہیے تھا، اس لیے سوچا کہ پہلے اس بچے کو جنم دوں گی، پھر ان لوگوں کو سزا دلاؤں گی جن لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ پر کچھ دنوں سے ہمارے گھر وہی چوکیدار آتا جو کچھ سال پہلے جا چکا تھا۔
اور اب بہانے بہانے سے کبھی کھانے پینے کا سامان اور کبھی ضرورت کی اشیاء دے جاتا۔ سب کو لگتا تھا کہ میں نے نکاح کیا ہے اور وہ لڑکا کہیں بھاگ گیا ہے، یہ کسی اور کا گناہ ہے جس کو چھپانے کے لیے کیسی مظلوم بن رہی ہوں۔ پر ایک لڑکی کبھی بھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتی، اور جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو وہی چوکیدار ہمارے ساتھ ہاسپٹل گیا، اور جب ڈاکٹر نے پوچھا اس بچے کا باپ کون ہے تو وہ آگے بڑھا، اور جو بات اس نے کہی ہمارے سروں پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے کہا کہ وہ اس بچے کا باپ ہے۔ میری ماما نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اس کو مارنے لگی۔ وہ چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور میرے گھر والوں نے ہاسپٹل میں ہی میرا اس شخص سے نکاح کر دیا، اور جیسے ہی گود میں بچہ آیا وہ مجھے لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور میں اس کا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنا بڑا گھر، تو وہ ایسے کیوں رہتا ہے؟ اور اندر سے ایک بوڑھی عورت جو میری ماں کی عمر کی تھی میری طرف آئی، اور وہ ہماری کمپنی کی آنر تھی۔ وہ جیسے مجھ سے ملنے لگی میں ان سے دور ہو گئی۔ مجھے خود سے بھی گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کا بچہ ان کو دے کر خود یہاں سے کہیں بہت دور چلی جاؤں گی۔ میری زندگی کو عذاب بنا کر یہ لوگ خود کیسے خوشی سے جی رہے ہیں۔ مجھے میرے گھر والوں کی نظر میں میری اپنی نظروں میں مجھے گرا دیا تھا۔ میرے شوہر کا نام ارسلان تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا، اور اس کی ماں اپنے پوتے کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہ کرتی، جبکہ میں اپنے شوہر کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن اس سے کہا مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں کسی بھی صورت تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا رانیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پچھلے 8 سال سے میں تمہیں چاہتا آ رہا ہوں، پر میں غلط نہیں ہوں۔ اور میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے کہا تم تو خود ناجائز اولاد تھے، تم نے سوچا اپنا بدلہ بھی دوسروں سے لوں، اس لیے خود کا بچہ بھی ناجائز پیدا ہوا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری ماں بھی ابھی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی جب میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور کمرے سے چلا گیا۔ میری ساس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی رانیہ، تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے میڈیکل کی فائل ہے۔ اس دن جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس میں میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس فائل میں تمہارے گناہگار کا نام موجود ہے۔ میرے بیٹے نے تو تمہاری جان بچائی تھی، وہ گناہگار نہیں ہے۔ اس نے تمہیں لوگوں سے بچانے کے لیے اس نے سب سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اس بچے کا باپ ہے، اس لیے تم سے نکاح کر لیا تھا۔ میرے بیٹے نے اپنی زندگی میں ناجائز کا مطلب جانا ہے، وہ جائز ہوتے ہوئے بھی ناجائز کا لفظ سنتا آیا۔ پھر میری ساس نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بتایا۔ میری ساس نے کہا کہ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بہت امیر خاندان سے تھی، اور یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھی۔ وہ مجھے بہت سمجھاتا کہ میرے اور تمہارے سٹیٹس میں بہت فرق ہے، پر میں اپنی ضد پر قائم رہی، اور جب وہ اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر رشتہ لے کر آیا تو میرے بابا سائیں نے اسے ذلیل کر کے اسے گھر سے نکال دیا تھا، اور میں نے اپنی محبت کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور جا کر اسی لڑکے تیمور سے شادی کر لی، اور دوسرے شہر جا کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ 1.5 سال ہو چکا تھا، پر یہ بھول گئی تھی کہ میرے گھر والے مجھے قبر سے بھی نکال لیں گے، پر مجھے ایک امید تھی کہ میرے بابا سائیں مان جائیں گے، پر ایسا نہیں ہوا، اور اس دن میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کو مار دیا گیا۔ اس کا خون بہہ رہا تھا، میرا باپ اور بھائی اسے پیٹ رہے تھے، میرا شوہر میرے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اسی رات میں نے ایک بچے کو جنم دیا تھا اور میرے گھر والوں نے اسے مروا دیا تھا، پر اس کا زندہ رہنا لکھا تھا۔ اسے ایک عورت پالنے لگی، پھر جب وہ عورت مر گئی تو میرے بیٹے کو سچائی پتہ چلی کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگا اور چھوٹا موٹا کام کرنے لگا۔ میں بھی سمجھی تھی کہ وہ مر چکا ہے۔ میری دوسری شادی ہو گئی۔ میں روز مرتی تھی، اپنے پیار کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ جب ایک دن تمہارے پیچھے آفس میں ارسلان آیا تھا، میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ وہ اس دن تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے آیا تھا۔ وہ میرا بیٹا ہے، پر وہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ تمہاری وجہ سے مجھے میرا بیٹا ملا۔ جس دن تمہارے ساتھ ایسا ہوا، میرا بیٹا میرے پاس آیا۔ مجھے لگا کہ وہ حقیقت نہیں جانتا کہ میں اس کی ماں ہوں، پر وہ تو سب کچھ جان چکا تھا۔ اس نے کہا رانیہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اسے ابھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ورنہ پولیس کیس بن جائے گا اور اس کی عزت مزید خراب ہو جائے گی۔ اور جانتی ہو، ارسلان نے ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑا جس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا۔ وہ تمہاری پھپھو کا بیٹا تھا جس سے تم نے شادی سے انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ جا کر اپنی شکل دیکھو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے قابل ہو؟ اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ گھٹیا کام کیا تھا۔ اسے تڑپا تڑپا کر خود تمہارے شوہر نے مار دیا تھا، جسے تم آج ناجائز کہہ رہی ہو۔ یہ میرا نکاح نامہ ہے، میرے بچے کی حقیقت کہ وہ جائز ہے۔
اور اپنی ساس کی باتیں سن کر ماری شرمندگی کے میرا سر جھک چکا تھا۔ اور تب میری ساس نے بتایا ہاسپٹل میں اس دن نکاح سے پہلے تمہاری والدہ کو سب کچھ بتا دیا تھا، اسی وجہ سے وہ نکاح کے لیے مان گئی تھی۔ میرے بیٹے نے بہت دکھ سہے ہیں پر وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں ایک ماں ہونے کے ناطے بس اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگتی ہوں، اسے قبول کر لو۔ اور میں روتی رہی۔ وہ شخص جو میرا محسن تھا میں اسے غلط سمجھتی رہی۔ میں نے اپنے شوہر سے اپنی ساس سے معافی مانگی تھی۔ میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں، ہمارے 3 بچے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں، پر لوگ ایک لڑکی کا ماضی نہیں بھولتے۔ پر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ بابا کے بعد میرا شوہر تھا جو میری ڈھال تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ پر فخر تھا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی کسی لڑکی کو تب بھی نہیں اپناتا اگر پتہ چل جائے کہ وہ کسی لڑکے سے پہلے بات کرتی رہی ہے، اور تمہارے ساتھ تو اتنا برا ہوا ہے۔ پر میں کہتی ہوں سچی محبت کرنے والے کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ رشتوں میں محبت قائم رکھنے کے لیے آج سے ناراضگی میں مسکرانا شروع کر دیں، بس ایک احتیاط کے ساتھ کہ اس مسکراہٹ میں طنز نہ ہو۔ ہمیں اچھا بننے کے لیے کسی اور کے اچھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارا تعلق اللہ پاک سے مضبوط ہونا چاہیے اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پونچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین مانیں کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت ہی خاص بنایا ہے۔ 2 لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ پاک ہوتا ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے اس تعلق کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ اے زندگی، کیا تو لوٹا سکتی ہے میرا بچپن، میرے بچپن کے انمول خزانے، میری یادیں، میری خوشیاں اور بے فکریاں، اور سب سے اہم وہ دوست اور کچھ ایسے لوگ جن کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تو کچھ لوٹا نہیں سکتی تو اتنا دکھ دیتی کیوں ہے؟ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں جس عورت میں یہ 4 عیب پائے جاتے ہوں اس عورت سے کبھی بھول کر بھی شادی مت کرنا۔ پہلا عیب تکبر کرنے والی عورت۔ ایسی عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے جو اپنے حسن اور جوانی پر ناز کرتی ہو۔ دوسرا عیب والدین کی نافرمان عورت اور بیٹی۔ ایسی عورت سے بھی ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ تیسرا عیب بے ادب عورت۔ جو عورت اپنے ماں باپ، بہن بھائی کا ادب نہیں کرتی وہ تیرا ادب کیا کرے گی؟ چوتھا عیب جھوٹ بولنے والی عورت۔ خدارہ جھوٹ بولنے والی عورت سے کبھی شادی مت کرنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ زندگی کو آسان بنائیے۔ کسی کی یاد آ رہی ہے تو فون کر لیجئے، ملنا چاہتے ہیں تو مدعو کر لیجئے، خلا نہیں ہو دور کرنا چاہتے ہیں تو وضاحت کر دیجئے، کوئی سوال دل میں ہے تو پوچھ لیجئے، کوئی بات ناپسند ہو تو بتا دیجئے۔ انا کو دور چھوڑیے اور اپنوں کو پاس لائیے۔ کوئی معافی مانگے تو ضرور معاف کر دیجئے۔ پیسہ انسان کی شخصیت کو نمایاں کر دیتا ہے، انسان کے ضمیر کو بھرپور طریقے سے باہر نکلنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر کوئی پہلے سے مغرور ہے تو پیسہ اسے متکبر اور گھمنڈی بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی پہلے سے رحم دل ہے تو پیسہ اسے سخی اور فیاض بنا دیتا ہے۔ میں نے جب اس دنیا پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ نیکیوں سے محبت کروں تاکہ وہ مجھے قبر میں بھی اکیلا نہ چھوڑے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، آپ کبھی اداس نہیں ہوں گے۔ جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں وہ ایک خواب ہے، جو ہے وہ لاجواب ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، سب نیت سے ہے۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی میں خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان کی زندگی ہے۔